الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کی شب تیرے جن بندوں نے تیرے ذکر پاک کی اس محفل کو سجایا ہے، محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم تمام کا یہاں آنا قبول فرما، اور آج کی اس محفل پاک کو قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی، اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، اور جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری طوفان میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ اور بہت خوب لکھا ماں کے تعلق سے جناب منور رانا نے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے ماں کے تعلق سے اشعار آپ کو اس لیے سنائے کیونکہ آج محمد علی بھائی نے اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کی نیت سے اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا کریم ہمیں بھی ایسی اولاد دے کہ جو اولاد ہمارے لیے بھی جنت کا سبب بنے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ہستی کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کی تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا، اور ماں باپ میں ہم پر سب سے زیادہ حق ہماری ماں کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں فرمایا تھا کہ تمہاری والدہ کا۔ انہوں نے یہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا کہ آقا اس کے بعد کس کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تمہاری والدہ کا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر انہوں نے چوتھی بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا کرو۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا وہ محض یوں ہی نہیں تھا، بلکہ 3 بار ماں کا ذکر کر کے گویا میرے آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تم پر جو تمہارے والد کا حق رکھا ہے اس سے 3 گنا زیادہ اللہ نے تم پر تمہاری والدہ کا حق رکھا ہے۔ یعنی ہم پر جو باپ کا حق ہے اس سے 3 گنا زیادہ ہم پر ہماری ماں کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے آسان کرتے ہوئے یوں سمجھایا کہ آپ اسے یوں سمجھیں، اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے اور ماں باپ کے درمیان اسے تقسیم کرنا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں سے 75 پیسے یعنی 12 آنے آپ والدہ کو دیں گے اور جو بچا ہوا 4 آنا ہے وہ اپنے والد کو دیں گے۔ یوں اعلیٰ حضرت نے مثال دی سمجھانے کی، یعنی والد کو جو دیں گے ماں کو اس سے 3 گنا زیادہ آپ کو دینا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ سفر سے تھکے ماندے گھر آئیں اور گھر آنے کے بعد خدمت کے لیے کہیں تو سب سے پہلے اولاد اپنے ماں کے پیر دبائے، ماں کو پانی پیش کرے، یعنی پہلے ماں کی خدمت کی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، والدہ کے حقوق کو اتنا زیادہ اس لیے بڑھایا گیا کیونکہ ماں باپ دونوں میں اگر دیکھیں تو باپ کے مقابلے ماں زیادہ کمزور ہوتی ہے، لیکن اولاد کے لیے زیادہ محنت باپ کے مقابلے ماں کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ دونوں میں فطرتاً کمزور ماں ہے اور محنت اولاد کے لیے ماں زیادہ کرتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا لکھاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا اڑاتا ہے، نام دیتا ہے، پہچان دیتا ہے، ایجوکیشن دیتا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں اس کا وزن لے کر گھومتی، پھر اپنی جان کو داؤں پر لگا کر اپنے بچے کو جنم دیتی، اور پھر جنم دینے کے بعد بھی بری ذمہ نہیں ہوتی بلکہ 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کر اپنے جسم کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اپنے بچے کے جسم میں اس دودھ کو منتقل کرتی ہے، اور وہی دودھ اس کے جسم میں جانے کے بعد خون بن کر رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو ماں کی محنت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک شخص اس نے اپنی والدہ کو 7 مرتبہ کاندھے پر بٹھا کر حج ادا کرایا۔ 7 مرتبہ۔ آج سوچیں، ایک آدمی پیدل سفر پر نکلتا ہے تو پوری دنیا میں واہ واہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ہر طرف وہ چھا جاتا ہے، ہر طرف تصویریں ہیں، ویڈیو ہیں، دعائیں ہیں، اور پتہ نہیں کتنے محبتوں کے کلمات ہیں اس کے لیے۔ اس شخص نے، میں یہ آج کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی پیدل حج کے لیے نکلے تو پوری دنیا سر آنکھوں پر بٹھائے، اور اس دور میں اس شخص نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر پیدل حج ادا کیا تھا۔ 7ویں مرتبہ جب حج ادا کر لیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا، اتنی محنت تو کسی اور نے نہیں کی ہوگی، اب تو یقیناً میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ جب رات وہ سویا تو کسی کہنے والے نے خواب میں اس سے کہا، اے اللہ کے بندے،
اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ پیدل حج کرا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا. اے اللہ کے بندے، کیا تجھے وہ رات یاد نہیں ہے؟ سردیوں کی رات تھی اور تو چھوٹا بچہ تھا، ابھی تو دودھ پیتا بچہ تھا، اور تو نے بستر گیلا کر دیا تھا، اور غربت کی وجہ سے تیرے گھر میں بدلنے کے لیے دوسرا بستر موجود نہیں تھا. تیری ماں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بچہ رات بھر گیلے بستر پر پڑا رہے، اس لیے تیری ماں نے تجھے گود میں اٹھایا ہے، گیلے بستر پر خود لیٹ گئی ہے اور رات بھر تجھے اپنے سینے پر سلایا ہے. ماں کے جسم کی گرمی سے تجھے تو گہری نیند آ گئی ہے، لیکن تیرے پیشاب کی وجہ سے تیری ماں رات بھر سو نہیں سکی ہے، وہ رات بھر جاگتی رہی ہے. تجھے وہ سردیوں کی رات یاد نہیں ہے؟ تو 7 مرتبہ حج ادا کرا کے یہ سوچتا ہے تو نے ماں کا حق ادا کر دیا. سن، 7 مرتبہ کاندھے پر بٹھا کر حج کرا کے تو نے ابھی سردی کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا. آپ ذرا سوچیں، جب وہ بندہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکا تو ہم اور آپ سارے ادا کر چکے ہوں گے، سارے ادا. ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بیوی بچے یہاں ساتھ رہتے ہیں اور بوڑھے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں. بوڑھے ماں باپ، میں پوچھتا ہوں کہ ان کو دیکھنے والا کوئی وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بڑھاپے میں جب ان کو تیری ضرورت تھی، یا تو وہاں رہتا یا تو انہیں اپنے پاس رکھتا. اچھا، اگر تیری مجبوریاں ہیں، خود کا مکان نہیں، اتنی انکم نہیں، تو ماں باپ کا صرف رکھنا بوجھ بن گیا تھا، بیوی بچوں کا رکھنا بوجھ نہیں. صرف ان پر زیادہ خرچ ہوگا، بیوی بچوں پر خرچ نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چلو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، نہیں ہو سکتے انتظام، کوئی بات نہیں، کم سے کم خدمت کے لیے اپنی بیوی کو تو اپنے ماں باپ کے پاس رکھتا. لیکن بیوی بچے اپنے ساتھ، بوڑھے ماں باپ گاؤں میں. اور کئی لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں حضرت ہر مہینے خرچی بیچتا ہوں، ہر مہینے خرچی. میں پوچھتا ہوں کتنا؟ کہتے 2-2.5 ہزار بیچ دیتا ہوں. 2-2.5 ہزار میں بوڑھے ماں باپ کا گزارا وہاں ہو، اور میں پوچھتا ہوں تیرا گزارا یہاں کتنے میں ہوتا ہے؟ تو کہے گا یہاں تو جتنا بھی ہو، بمبئی میں تو اتنا ہی کم ہے، جتنا ہو. 2-2.5 ہزار میں تو بچوں کی فیس بھی نہیں نکلتی ہے، 2-2.5 ہزار میں تو گھر کا کرایہ بھی نہیں نکلتا ہے، 2-2.5 ہزار میں تو مہینے بھر کا راشن بھی نہیں آتا ہے. ارے 2-2.5 ہزار میں تو گھر بھر کے موبائل ریچارج ہوتے ہیں، بجلی کا بل بھرا جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 7 مرتبہ کاندھے پر بٹھا کر جب وہ شخص اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکا تو 2-2.5 ہزار روپے ماں باپ کو ہر مہینے گاؤں بھیج کر کیا ہم ان کا حق ادا کر دیں گے؟ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب صحابی رسول کی مثال دیتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، نابینا تھی، میری ماں کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ارمان تھا کہ میں بھی حج ادا کروں. تو میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھایا اور 6 میل کا سفر میں نے پیدل کیا ماں کو حج کرانے کے لیے. موسم ایسا تھا کہ آسمان سے سورج آگ اگل رہا تھا اور زمین توے کی طرح تپ رہی تھی. اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا اس پر رکھا جاتا تو جل بھن کر وہ بھی کباب میں تبدیل ہو جاتا. ایسے تپتے صحرا میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے 6 میل کا سفر طے کیا اور اپنی ماں کو میں نے حج کروایا ہے. اے آقا، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھنے آیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو بھر. میرے نبی فرماتے بس اتنا کر کے تو پوچھتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. سن، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، ممکن ہے کہ ان میں سے تو نے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا، ایک جھٹکے کا حق. اللہ اکبر. آپ سوچیں، یہ میں نے مثال دی صحابی رسول کی، جن کی جنت کے لیے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت ہی کافی تھی. جب وہ صحابی
اپنی ماں کا حق ادا نہ کر سکیں تو ہمارے اور آپ کا جیسا آج کے دور کا مسلمان فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، کھیل تماشے دیکھنے والا، ارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہی ماں باپ سے الجھنے والا، کیا وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی بندہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کے سرہانے نوکروں کی طرح کھڑا رہے اور زندگی بھر ان کی نوکری کرتا رہے، ان کی زبان کھلے اور یہ لبیک کہتے ہوئے اس کام کو انجام دیتا رہے، تو بھی یاد رکھیں زندگی بھر اس طرح اپنے ماں باپ کی غلامی کر کے بھی کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اولاد کی ولادت کے وقت ماں بچے کی ننھی جان کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگا دیتی ہے۔ اس وقت کتنی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ آپ کو اس وقت تو کوئی عقل و شعور نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کی پیدائش کے وقت کتنی تکلیفیں برداشت کی، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو۔ آپ کی بیوی جب اسپتال میں جاتی ہے ڈیلیوری کے لیے، اس کی تکلیفیں آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے کئی کیسز دیکھے، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی کا آپریشن کرا کے بہت بڑی غلطی کی، میرے یہاں بچے جو ہوئے سیزیرین ہوئے سارے کے سارے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھے پہلے ہی بچے کے لیے آپریشن کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو میں کہتا ہوں پھر آج آپ یہ باتیں کر رہے ہو، پہلے آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ تو کہتے کیا کروں، بیوی کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایک تو بیوی کو تکلیف ہو رہی تھی، درد سے وہ کرا رہی تھی، اور اس کے بعد اس کے گھر والے پریشر بنا رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون، ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون۔ اور اسپتال والے الگ سے پیپر لے کر کھڑے تھے، جلدی سے سائن کرو تو آپریشن کر دیں، اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو بچے کی جان کا خطرہ ہے، ماں کی جان کا خطرہ ہے۔ میں پریشر میں آ گیا اور میں نے سگنیچر کر دیا، لیکن سگنیچر کرنے کے بعد آج احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں کہتا ہوں اپنی بیوی کی تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد کیا تمہیں پھر بھی بوڑھی ماں کی تکلیف یاد نہیں آتی؟ تیرے بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیفیں تیری بیوی برداشت کر رہی ہے، ارے تیری بیوی تو اسپتال میں ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا کہ اس کے آس پاس ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے آس پاس نرس بھی ہیں، اس کے آس پاس اس کے گھر کی عورتیں بھی ہیں، لیکن تیری والدہ نے جب تجھے پیدا کیا تھا تو اس وقت شاید اسپتال بھی نہ ہو، گاؤں دیہات کے گھر میں تیری ولادت ہوئی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے من کے مطابق گزارتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک وہ اپنی زندگی جیسے ایک نوجوان لڑکا گزارتا ہے اسی طرح سے، جو مرضی آئے کھائے، جو مرضی آئے کرے۔ لیکن جب شادی ہوتی اور شادی کے بعد وہ حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی، تو پریگننسی کے بعد پھر اس کا کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ اپنی کوکھ میں پلنے والی ننھی جان کے لیے ہوتا ہے۔ شادی نہیں ہوئی تھی تب تک انجیکشن لینے سے ڈرتی تھی، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے ڈرتی تھی، دوائیاں اس کو کھانا پسند نہیں تھا، لیکن جیسے ہی شادی کے بعد وہ حاملہ ہوتی ہے، اب اس کو انجیکشن لینا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اگر سونوگرافی بھی کرنی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کڑوی کڑوی دوائیاں کھانی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے شادی سے پہلے جس کو ایک انجیکشن لینا پسند نہیں تھا، جو بلڈ ٹیسٹ کرانے کو تیار نہیں تھی، اب حاملہ ہوتے ہی وہ ساری چیزیں برداشت کر رہی ہے۔ آخر کس کے لیے کر رہی ہے؟ اپنی جان کے لیے نہیں کر رہی ہے، بلکہ کوکھ میں پلنے والی ننھی جان کے لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے وقتاً فوقتاً آپ کو انجیکشن لینا پڑے گا۔ کیا فائدہ اس کا؟ وہ لے رہی ہے انجیکشن کہ اس انجیکشن سے میرے بچے کی گروتھ اچھی ہوگی،
اس انجیکشن سے میرا بچہ ہیلدی ہوگا، اس انجیکشن سے، ان دوائیوں سے میرے بچے کا برین ڈیولپ ہوگا، میرا بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا، اس کی اسکن اچھی ہوگی، اس کا ڈیولپمنٹ اچھا ہوگا۔ تو اپنی اولاد کی خاطر ماں سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں 9 مہینے یہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اس سے پوچھو اس کو آئس کریم کھانا پسند تھا، اس کو اچار کھانا پسند تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کھانا پسند تھا، لیکن حاملہ ہونے کے بعد اب ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی ڈاکٹر منع کر دے تو ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی پسند کو بھی قربان کر دیتی۔ اور یہیں پر کام ختم نہیں ہوتا، جان کو داؤں پر لگا کر بچے کو جنم دیا، اور پھر بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ دودھ پلانے کی مدت میں بھی گھر کے سارے آئس کریم کھا رہے ہیں، وہ کہتی میں نہیں کھاؤں گی، میرے بچے کو سردی ہو جائے گی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو پسند ہے، یہ بچہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی سب کے ساتھ کھاتی، لیکن کہتی اب نہیں کھاؤں گی، میرے بچے کو سردی ہو جائے گی۔ پچھلی بار تم نے زبردستی کی تھی، میں نے کھا لیا تھا، 4 دن بچہ بیمار تھا۔ اب بتائیے، چونکہ بچہ اس کا دودھ پی رہا ہے، اس لیے اب کیا کھانا پینا ہے یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، بچے کی صحت کے مطابق کھانا پینا پڑے گا۔ تو کتنی قربانیاں، کتنی قربانیاں۔ جب بچہ توتلی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے تو ماں کتنا خوش ہوتی ہے، جب بچہ لڑکھڑا کر چلنا شروع کرتا ہے ماں کتنا خوش ہوتی ہے۔ ارے بچہ چلتے چلتے کبھی گرتا ہے تو بچے کی چیخ بعد میں نکلتی ہے، ماں کی چیخ پہلے نکل جاتی ہے۔ تو ماں کی انہی ساری قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور آپ پر ماں کا 3 گنا زیادہ حق رکھا ہے۔ 3 گنا، جانتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی۔ جو اولاد ماں باپ کا دل دکھائے، جو اولاد ماں باپ کو رلائے، جو اولاد ماں باپ کا مذاق اڑائے، جو اولاد ماں باپ کو جھڑکیاں دے، ارے جو اولاد اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کرتا ہو، یا جو بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا ہو، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ آخرت کے ساتھ اس کو دنیا میں بھی سزا دینے والا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تربیت دی، آپ فرماتے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری بھی فرما برداری کرے گی، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، دیکھیں کوئی آئے جائے اس کا ٹینشن آپ نہ لے، آپ یہاں توجہ دیں۔ اگر آپ نے یہاں وہاں دیکھا تو بہت اہم اہم چیزیں آپ مس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو جنت سے 500 میل کی دوری تک آتی ہے۔ کہاں تک آتی ہے؟ جہاں جنت موجود ہے نا، اس سے 500 میل کی دوری تک جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن ماں باپ کا نافرمان وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ جب ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جنت پالے گا؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو پیغام دیا، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور نبی نے، بہت توجہ دیجئے گا، نبی نے اس کے ساتھ کنڈیشن نہیں رکھا، ماں نمازی ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت، ماں پرہیزگار ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت، ماں روزے دار ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت،
ماں عابدہ زاہدہ ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ارے اگر ماں کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ماں کا پلس پوائنٹ ہے۔ اگر ماں کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے، ماں بے پڑھی لکھی ہے، دیہات کی رہنے والی ہے، کالی کلوٹی ہے، ان پڑھ گوار ہے، نہ نمازوں کی پابند ہے، نہ ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، نہ شرم و حیا کی پیکر ہے، ارے ماں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھنا نبی نے ہماری جنت کے لیے یہ کنڈیشن نہیں رکھا ہے، ہماری جنت کے لیے اس کا ہمارے لیے ماں ہونا ہی کافی۔ اور اگر ماں میں یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے اولیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جن کو ولایت اللہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ آپ لوگوں سے درخواست کرتے تھے میری ماں کے لیے جنت کی دعا کرنا۔ آپ فرماتے جو میری ماں کے لیے جنت کی دعا کرے گا میں اس کے لیے جنت کی دعا کروں گا، میں اس کے لیے۔ آپ لوگوں سے اپنی ماں کے لیے جنت کی دعا کرواتے تھے، کیوں؟ آپ جانتے تھے میری ماں جنت میں جائے گی تو مجھے بھی جنت میں لے کر جائے گی، مجھے بھی۔ حضرت بایزید بسطامی آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ یہ واقعہ مخدوم ماہمی سے ملتا جلتا، لیکن حضرت بایزید بسطامی کا بھی یہ واقعہ۔ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھ سے پانی طلب کیا، اتفاق سے گھر میں پانی نہیں تھا، میں برتن لے کر نہر پر گیا پانی لینے، سردیوں کی رات تھی، جب تک پانی لے کر لوٹا میری ماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب میں نے ماں کو جگانا گوارا نہیں کیا، بلکہ رات بھر ماں کے سرہانے میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ جب تہجد کے وقت میری ماں کی آنکھ کھلی، میری ماں نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں نیند تھی، ہاتھ میں پیالہ تھا اور میں ماں کے سرہانے کھڑا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا تو کب سے کھڑا ہے؟ آپ نے کہا ماں مجھے معاف کر دینا، آپ نے پانی مانگا تھا میں لے کر لوٹا، مجھے دیر ہو گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، تبھی سے لے کر کھڑا ہوں۔ ماں نے کہا کہ تو سو کیوں نہیں گیا؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ امی آپ پیاسی سوئی تھی، میں جانتا تھا کہ جب بھی آنکھ کھلے گی آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے سونا گوارا نہ کیا بلکہ آپ کی خدمت کے لیے پانی لے کر کھڑا رہا۔ اللہ اکبر! ماں ایسا راضی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی مولا اپنے بیٹے بایزید کے اس عمل سے میں راضی ہو گئی ہوں، تو بھی اس کو قبول فرما لے۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں ماں کی خدمت ہی تو تھی جس نے مجھ کو مقام ولایت تک پہنچا دیا۔ ایک رات کہتے میری ماں نے کہا بیٹا کمرے کا ایک دروازہ کھول دے، یہ کہہ کر ماں سو گئی۔ آپ فرماتے اسی کشمکش میں پوری رات میں کھڑا رہا دروازے پر کہ ماں نے کہا ایک دروازہ کھول دے، دایاں کھولوں کہ بایاں کھولوں؟ ماں نے یہ کہا ہی نہیں۔ میں اگر دایاں کھول دوں اور ماں کی مرضی تھی بایاں کھولنے کی، اور اگر میں بایاں کھول دوں اور ماں چاہتی تھی دایاں کھولنا تو یہ ماں کی نافرمانی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ماں نے کہا ایک دروازہ کھول دے، یہ کہہ کر سو گئی اور میں پوری کشمکش میں رات بھر کشمکش میں جاگتا رہ گیا کہ کون سا کھولنا ہے اور کون سا بند کرنا ہے، ماں نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! آج جوان بیٹے سے ماں کہتی بیٹا آج شام کو تھوڑا جلدی آ جانا، مجھے ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ دیکھو کیسے بیٹے کے تیور بدلتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے میں نہیں آؤں گا تو کیا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی؟ میرے پاس یہ فالتو کام کے لیے ٹائم نہیں۔ ماں اگر چٹھی دے کر کہتی بیٹا آتے آتے یہ میری دوا لے آنا، تو کہتا ہے مجھے کتنا بجے گا آنے میں میں نہیں جانتا، تم دوا کے چکر میں میرا انتظار مت کرنا، کسی اور کو دے دینا وہ لے آئے گا۔ آج یوں دو ٹوک جواب دے دیتے ہیں بیٹے اپنے ماں باپ کو۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ارے ہم نے تو دیکھا بعض بیٹے جوانی کی گرمی میں بوڑھے ماں باپ کا مذاق اڑاتے۔ کبھی کبھی تو میں نے دیکھا دوستوں میں لڑکا کہتا ہے میرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، میری ماں تو سٹیا گئی ہے، یوں کہتے اپنے دوستوں میں اپنے ماں باپ کا مذاق اڑانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس ماں باپ کا تم مذاق اڑاتے ہو تم بھولے بیٹھے ہو، جن دوستوں کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے ہو قیامت میں وہ دوست جنت میں لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ جن کو تم نے بے پڑھا لکھا اور جاہل جپٹ سمجھ رکھا ہے وہی ماں باپ، انہی ماں باپ کی رضا قیامت میں تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔
ایک بات گاٹھ باندھ لیں آپ، کسی کے نکاح میں ایک بیوی نہیں، میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کبھی کبھی، کسی کے نکاح میں ایک بیوی نہیں 4 بیویاں، اس لائق ہو وہ کہ 4 شادیاں کی، چاروں بیویوں کو اس نے ایک 1.5 کروڑ کے فلیٹ دلا رکھے، ہر مہینے 50,000 ان کے خرچ کے لیے دیتا ہے، چاروں بیویوں کو گھماتا پھراتا بھی ہے، زیور بھی دیتا ہے، ساری خوشی کا خیال رکھتا ہے، سارے حقوق ادا کیے۔ بیویاں اپنے اپنے مائکے میں بڑی تعریفیں کرتی ہیں، سہیلیوں میں تعریفیں کرتی ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، لیکن اسی مرد کے گھر میں 62 سال کی بوڑھی ماں اس بیٹے سے ناراض ہے کہ ماں کی طرف کبھی پلٹ کر دیکھتا نہیں، ماں کے ساتھ دسترخوان پر کبھی بیٹھتا نہیں، ماں کی طبیعت کبھی پوچھتا نہیں، ماں کے آس پاس کبھی آتا نہیں، تو وہ ماں اگر اس سے ناراض ہے تو یاد رکھنا کل قیامت میں 4 بیویوں کی رضا، ان کی دعائیں اسے جنت میں نہیں لے جائیں گی، ماں کا دل دکھانا اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی علقمہ صحابی رسول تھے، جوان تھے، تہجد گزار تھے، 5 وقت کے نمازی تہجد گزار، عرض کرتے آقا علقمہ کی زندگی کا آخری وقت، ہم سرہانے بیٹھے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، وہ سکرات کی کیفیت میں کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے والدین باحیات ہیں، لوگوں نے کہا اس کی ماں زندہ ہے، حضور فرماتے جا کے پوچھو اس کی ماں کیا اس سے ناراض ہے، کیا اس کی ماں اس سے ناراض ہے؟ پتا چلا ماں ناراض ہو جائے تو نبی فرما رہے ہیں کہ کلمہ بھی میسر نہیں آئے گا، اور اگر ماں ناراض ہو کلمہ بھی نہ ملے تو جنت ملے گی؟ نبی نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھو کیا ماں ناراض ہے؟ صحابہ نے جا کر عرض کیا ہاں آقا ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ ناراضگی کی وجہ پوچھی تو کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا، میں نے اس کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، بڑی امیدوں کے ساتھ میں نے اس کا نکاح کرایا تھا، میں نے سمجھا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن جب اس کو میری ضرورت، جب مجھے اس کی ضرورت پڑی، جب تک اس کو میری ضرورت تھی میں نے اس کو سہارا دیا، اور آج بڑھاپے میں جب مجھے اس کی ضرورت ہے تو یہ میری پرواہ نہیں کرتا، ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور میری طرف سے بالکل بے فکرہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ان سے کہو اپنے بیٹے کو معاف کر دیں ورنہ اس کو کلمہ میسر نہیں آئے گا۔ ماں اتنا ناراض تھی، کہتی جو ہونا ہے ہو، میں معاف نہیں کرتی، اتنا دل دکھایا تھا، ماں نے کہا جو ہونا ہے ہو میں معاف نہیں کرتی۔ حضور نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں جمع کرو، حضرت بلال نے لکڑیاں اکٹھا کی، نبی نے فرمایا اس میں آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دی گئی، جب آگ دھو دھو کر کے جلنے لگی میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا علقمہ کو اٹھا کر لاؤ اس آگ میں ڈال دو، اس آگ میں ڈال دو۔ جیسے ہی صحابہ بڑے اٹھانے کے لیے ماں تڑپ اٹھی، عرض کرتی آقا یہ کیا کر رہی ہیں، ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو جلتی آگ میں ڈالتے ہیں۔ نبی فرماتے میں تو تھوڑی دیر کے لیے ڈالتا ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گی ہمیشہ کے لیے تیرا بیٹا جہنم میں جلایا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، ارے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تڑپ اٹھی، عرض کرتی ہے آقا گواہ ہو جائیں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہاں ماں کی زبان سے معافی کے کلمات نکلتے ہیں، وہاں علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ ان کی روح کو قبض فرما لیتا ہے۔ ذرا سوچے صحابی ماں کا دل دکھائے تو اس کا یہ انجام، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیں گے تو کیا ہم جنت کی نعمتیں پائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک شخص اپنے باپ سے ایک مرتبہ بہت ناراض ہوا، جب دیکھو میرے بچوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جب دیکھو میری بیوی کو جھڑکتا ڈانٹتا رہتا ہے، بس بہت ہو گیا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ غصے میں اس نے اپنے باپ کا گریبان پکڑا، آج میں تجھے گھر سے باہر پھینک دوں گا۔
یہ کہہ کر بوڑھے باپ کا گریبان پکڑا اور گھر سے باہر گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ اس کا باپ خاموش تھا، اف تک نہیں کیا اس نے، لیکن جب چوک پر وہ پہنچنے والے تھے، جیسے ہی چوک آنے والی تھی، اس کے باپ نے کہا بیٹا بس مجھے چھوڑ دے، بس یہیں پر چھوڑ دے۔ بیٹے نے باپ کا گریبان چھوڑا اور حیرت سے پوچھا میں نے جب گھر میں گریبان پکڑا تو تو نے اف تک نہیں کہا، جب گھر کی دہلیز سے گھسیٹ کر نکالا تو تو نے اف تک نہیں کہا، جب گلیوں میں کھینچتا ہوا لے کر چلا تو تو نے اف تک نہیں کہا، یہاں پہنچا تو کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دے، آخر یہاں پہنچ کر تو نے یہ کیوں کہا؟ تو جانتے اس کے باپ نے کیا کہا؟ اس کے باپ نے کہا بیٹے یہاں پہنچ کر اس لیے میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے کیونکہ یہیں تک میں بھی اپنے بوڑھے باپ کو گھسیٹ کر لایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ کو بھی لے کر آیا تھا، میں جانتا تھا کہ آج مجھے میرے کرموں کی سزا مل رہی ہے، اس لیے بیٹے یہی چھوڑ دے، اس سے آگے نہ لے جا۔ اللہ اکبر! پتا چلا میرے نبی کا فرمان حق ہے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت میں نعمان بن حارثہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنا۔ وہ مدینے میں تھے، وہ مکے میں تھے، اور حضور فرماتے جنت میں نے تمہارے قرآن کی آواز، تلاوت کی آواز کو سنا۔ میرے نبی کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ جو آپ ان کے قرآن کی تلاوت کی آواز جنت میں سن رہے ہیں یہ ان کی کس نیکی کے سبب اللہ نے ان کو مقام دیا؟ عرض کرتے ہیں آقا نعمان اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کے عاشق نعمان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ رہتے ہیں مکے میں، قرآن کی تلاوت جو ہے جنت میں سنائی دے رہی ہے، ماں کی خدمتوں کا نتیجہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سیدنا اویس قرنی کو کون نہیں جانتا ہے؟ اویس قرنی کو اللہ نے جو مقام عطا کیا، سید التابعین، تمام تابعین کے سردار، ارے حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے چہرے ودعا کی زیارت ایک بار کر لیتے تو صحابہ کی لسٹ میں ان کا نام آ جاتا، لیکن محروم رہے اس نعمت سے۔ وجہ کیا تھی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اویس قرنی کو قیامت تک حضور کا عاشق کہہ کے پکارا جائے گا، ان کے سجدوں کی وجہ سے نہیں، ان کے تقووں کی وجہ سے نہیں، ان کی شب بیداریوں کی وجہ سے نہیں، ان کے خوف خدا کی وجہ سے نہیں، اگر ان کو عاشق کہہ کے بلایا جائے گا تو یقیناً ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ ارے ماں کی خدمت ایسی کی حضور سے ملاقات نہ کر سکے، لیکن آقا دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنا پیرہن مبارک تحفے میں اویس قرنی کو بھیجتے ہیں، اور میرے نبی نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا عمر یہ لے جا کر میری طرف سے اویس کو تحفے میں دے دینا۔ صدیق اکبر کو نہیں دیا، عمر فاروق اعظم سے نہیں کہا کہ تم رکھ لینا، میرے داماد عثمان کو دے دینا یا علی کو دے دینا، آقا نے اپنا پیرہن مبارک کہا لے جاؤ، جا کر اویس کو دے دینا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ آقا نے اس کے ذریعے یہ بتایا ماں کی خدمت کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا اویس کو میرا یہ تحفہ دینا اور اس سے کہنا اویس میرے پیرہن کو پہن کر میری امت کے لیے جنت کی دعا کر۔ معلوم ہوا ماں باپ کے فرما برداروں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ میرے نبی فرماتے تین لوگ ایسے جن کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں ہوگا۔ میری قوم کے جوانوں سن لو غور سے کان کھول کر، نبی فرماتے تین لوگ ایسے جن کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ وہ تین لوگ کون؟ حضور فرماتے ایک تو جو میرے سنتوں کا تارک، جو میری سنتوں کو ترک کرنے والا قیامت میں میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ دوسرا حضور فرماتے وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا قیامت میں وہ میری زیارت سے محروم رہے گا۔ آپ ذرا سوچیں، ماں باپ کا دل دکھایا، نتیجہ کیا؟ امام الانبیاء کے چہرے کی زیارت سے محروم رہ گئے، اور ماں باپ کی خدمت کی تو انعام کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کے لیے فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور اچانک میری ماں مجھے آواز دیتی، نبی فرماتے میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا، آقا فرماتے میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ کیوں تھا؟ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم پر ماں کا اتنا بڑا حق ہے، بلکہ نبی نے تو یہاں تک فرما دیا، ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن طاقت نہیں رکھتا، اس لائق نہیں ہوں کہ جہاد پر جا سکوں، لیکن جہاد کے ثواب سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تمہارے والدین باحیات ہیں؟ انہوں نے کہا والدہ زندہ ہے۔ حضور فرماتے جاؤ جا کر ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں حج کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد کرنے کا ثواب دے گا، جاؤ جا کر ماں کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی نے منت مانگی تھی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ کام ہو گیا لیکن منت پوری کرنے کی طاقت نہیں تھی، نہ سواری کا اونٹ تھا، نہ پیسہ تھا کہ سفر کر پاتے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، غور سے سنیے گا، عرض کرتے ہیں آقا میں نے منت مانگی تھی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آقا کام تو ہو گیا لیکن وہاں تک جانے کی حیثیت نہیں رکھتا اور جسمانی طور پر طاقت بھی نہیں رکھتا، اب منت کو پورا کروں تو کیسے پورا کروں؟ نبی نے فرمایا تمہارے گھر میں اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے لو، اللہ تمہاری منت کو پورا فرما دے گا۔ ماں کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے آقا میں بہت چھوٹا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا تو نبی فرماتے ماں کی قبر کا جا کر بوسہ لے لو، جاؤ جا کر ماں کی قبر کا بوسہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک صحابی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں حضور، لیکن اس صحابی کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کی تربیت فرما رہے ہیں میرے نبی۔ فرمایا گیا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ جب بھی ان کے قبرستان کے قریب سے گزرے ان کی قبر پر ضرور حاضری دیا کرے، ضرور۔ اور میرے نبی نے یہاں تک فرمایا جو اپنے ماں باپ کی قبروں پر آنے جانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی بھر آپ اپنے پیر کی نوکری کریں، آپ جس سے مرید ہوئے ہیں اپنے پیر کی خدمت پر خدمت کریں، فلائٹ کی ٹکٹ بھی دیں، اچھی دعوتوں کا اہتمام بھی کریں، جب بھی پیر صاحب آئیں 100-200 آدمی کو مرید بھی بنائیں آپ ان سے، لیکن بوڑھی ماں آپ کی خدمت سے محروم رہے تو کیا بتاؤ پیر کی خدمت قیامت میں کام آئے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کر لیں، ارے آپ کے پیر کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے سینکڑوں ہزاروں پیر بھائی بھی موجود ہوں گے، لیکن آپ کی بوڑھی ماں یا آپ کا بوڑھا باپ یہ آپ کے محتاج ہیں، اگر آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اگر آپ پیر کی زندگی بھر نوکری کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں تو سن لیں، ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، آپ زندگی بھر پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو دیتے رہو لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے سلام کرنے کی توقع رکھیں اور محروم رہیں، آپ کے ماں باپ آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترس جائیں، آپ کے ماں باپ آپ کا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں تو کل قیامت میں یہ پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانا بھی کام نہیں آنے والا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک آدمی زری کا کام، سلائی کا کام، چپل جوتے کا کام، ٹیلر کا کام نہیں، ایک آدمی لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے پھر بھی اس کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے، کسی اور چیز کے بل بوتے وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ جنت آپ کی اور ہماری ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ ارے ماں کی ضرورت ہمیں
کیوں نہ ہو، ماں کی ضرورت تو انبیاء کو بھی رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ چلے کوہ طور پر، رب نے فرمایا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے عرض کرتے مولا کوئی پہلی بار تو نہیں آ رہا ہوں، دیکھے بھالے راستے، اکثر آ کر تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں، اے اللہ کوئی پہلی بار تو کوہ طور پر نہیں آ رہا، لیکن آج سے پہلے تو نے کبھی وارننگ نہیں دی، آج آخر یہ وارننگ دینے کی وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے موسیٰ پہلے جب تو گھر سے نکلتا تھا تو تیرے پیچھے تیری ماں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ میرا بیٹا اگر بلند آواز سے کچھ کہہ دے تو معاف کر دینا، اے اللہ اس کی باتوں پر اس کی پکڑ نہ کرنا، اے موسیٰ جب تک تو واپس گھر نہیں جاتا تھا تیری ماں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، اب وہ دعا کرنے والی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس نے موسیٰ اب سنبھل کر آنا۔ ذرا سوچے جب کلیم اللہ کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی نے یہاں تک فرما دیا عمر میں برکت چاہتے ہو، روزی میں فراوانی چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ دونوں نعمتیں تمہیں عطا فرمائے۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں ایک آدمی سوچتا ہے میں نے یہ گھر اپنے بل بوتے پر خریدا ہے، یہ فلیٹ اپنی محنت سے بنایا ہے، یہ فیکٹری بینک بیلنس میں نے دن رات ایک کر دیے ہیں تو جمع کیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے، اپنی سوچ اور فکر سے، اپنے تجربے سے، اپنے ہنر سے، اپنی کوالیفیکیشن سے حاصل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری غلط فہمی ہے، ارے آج تمہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے تم کو لگتا ہے تم نے بنایا ہے، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے سفید بالوں پر رحم کر کے میرے رب نے ان کے صدقے میں تمہیں یہ عطا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام ترمذی جنہوں نے ترمذی شریف لکھا ہے، آپ فرماتے ہم 3 دوستوں نے یہ طے کیا کہ اپنے شہر سے نکل کر جائیں گے حصول علم کے لیے، یعنی اپنا شہر چھوڑ کر کہیں جائیں گے علم حاصل کرنے۔ ہم تینوں نے ڈیسائیڈ کیا، جب میں نکلنے لگا تو میری ماں نے مجھے روک لیا، میرے بیٹے تیرے جانے کے بعد میری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اور تو جانتا ہے میں بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، تیری محتاج ہوں، تجھ پر ڈیپینڈ ہوں، اگر تو چلا گیا بیٹے تو میرا کیا ہوگا؟ ماں کی محبت کی وجہ سے نہیں جا سکے، رک گیا۔ وہ 2 دوست تو چلے گئے، امام ترمذی نہیں جا سکے، رک گئے وہ، لیکن جانتے ہو کیا ہوتا؟ وہ رات کو قبرستان میں جا کر رویا کرتے تھے اور یہ کہہ کر روتے تھے کہ میرے دونوں ساتھی 3 سال کے بعد عالم فاضل بن کر آئیں گے، پڑھ لکھ کر آئیں گے، اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا، میں کچھ پڑھ لکھ نہ سکا۔ آپ یہی کہہ کر روتے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے۔ فرمایا گیا کہ چند دن گزرے تھے کہ اسی قبرستان میں خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے تو نہیں جا سکا تعلیم حاصل کرنے، لیکن اللہ تجھے محروم نہیں رکھے گا، آج کے بعد میں تجھے آ کر پڑھاؤں گا۔ اور فرمایا گیا کہ 3 سال تک وہ 2 دوست مدرسے میں پڑھتے رہے اور ان کو قبرستان میں بٹھا کر خضر علیہ السلام پڑھاتے رہے۔ اور جب 3 سال پورے ہو گئے تو جانتے ہو خضر علیہ السلام نے رخصتی لینے سے پہلے کہا میں جو تجھے پڑھانے آتا ہوں نا یہ تیری ماں کی دعا کی برکت ہے، تو نے چونکہ کہا تھا ماں مجھے پڑھنے جانا ہے اور ماں نے روک دیا تھا، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی تو پڑھائی لکھائی سے محروم رہے، اس لیے ماں دعائیں کرتی تھی، اور تیری ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے پڑھانے کے لیے۔ اور یہی معاملہ مخدوم مائمی کا بھی، مخدوم مائمی بھی ماں سے اجازت لے کر کہیں پڑھنے جانا چاہتے تھے، جب تک والد با حیات تھے پڑھاتے تھے، لیکن والد کا انتقال ہوا تو ماہم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کو پڑھا سکے۔ آپ نے کہا امی مجھے اجازت دیں میں بھی سمرقند چلا جاؤں، بخارا چلا جاؤں، بغداد چلا جاؤں، میں بھی وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو چلا گیا تو پھر تجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی میری، کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب شاید میری تیری ملاقات نہ ہو سکے۔ اس عمر میں نہیں چاہتی کہ تو یہاں سے جائے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تو علم سے بھی محروم رہے۔ میں دعا کروں گی اللہ ماہم ہی میں تیرے لیے استاد کا انتظام کرے گا۔
نماز عشاء کے بعد ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور نماز فجر کے وقت پڑھانے کے لیے خضر علیہ السلام آ گئے. تو ماں کی دعائیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ ماں کی دعاؤں کی ضرورت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ہے، ہمیں اور آپ کو کیوں نہ ہو. اس لیے میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ہاں بیوی کے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، آپ بیوی کے حقوق ادا کرو، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو نئی نویلی دلہن مل جائے تو اپنی ماں کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آخر میں 2-3 باتیں عرض کروں، اجازت ہے آپ جانتے ایک بیٹا تھا جسے ماں نے بڑی محبتوں سے پالا تھا، اکلوتا بیٹا تھا. بڑی کم عمری میں بیوہ ہو گئی، لیکن اپنے بچے کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی کہ اب اس بچے کو پال پوس کر بڑا کروں گی، یہی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، پوری زندگی کی قربانی دے دی ماں نے. جب بیٹا جوان ہو گیا تو ماں نے بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے ارمان کے ساتھ اس کی شادی کرا دی. شادی کے چند عرصے کے بعد ہوا یہ کہ شوہر جب دن بھر کا تھکا ماندہ گھر آتا تو بیوی شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیتی. تم تو دن بھر گھر سے نکل جاتے ہو اور تمہاری ماں دن بھر میرے پیچھے پڑی رہتی. تمہاری ماں کے حساب سے مجھے نہ کھانا بنانا آتا ہے، نہ جھاڑو لگانا آتا ہے، نہ کپڑا دھونا آتا ہے. تمہاری ماں دن بھر یہ ایسے کر وہ ویسے کر وہ ایسے. میں تنگ آ چکا ہوں، اب اس کا کوئی راستہ تم نکالو. اب اس نے بھی اپنی ماں کی قربانیاں دیکھی تھی نا. وہ کیا کرتا؟ ماں سے جھگڑا کرتا، ماں کو مارتا. کچھ نہیں کیا اس نے، ریاکٹ نہیں کیا، خاموشی سے سن لیا. بیوی نے بھی برداشت کیا. 2 دن کے بعد پھر بکواس کرنے لگی. شوہر خاموش، کچھ نہیں کہا. اب 2 4 5 بار اس نے جب اپنے شوہر کے کان بھرے اور دیکھا کہ میرا شوہر تو ماں کو اف تک کہنے کو تیار نہیں، تو پھر ایک دن جب شوہر کام پر گیا تو بیوی اپنا سامان اٹھا کر اپنے مائکے چلی گئی اور مائکے جا کر فون کرتی ہے کہ اب اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تو تمہاری ماں. اگر ماں پیاری ہے تو رہو اس کے ساتھ، جب اس کا انتقال ہوگا تبھی میں آؤں، اور اگر مجھ سے محبت ہے تو کہیں اور رہنے کا انتظام کرو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آج بتائیے ہر دوسرے گھر کا یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ شادی کے بعد بیویاں اکثر کہتی میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا گزارا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کی بات میں آ کر شوہر بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو 2 ٹوک کہہ دیتا ہے کہ بس اللہ نے اتنے ہی دن کا ہمارا ساتھ رکھا تھا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اپنے بیوی بچے لے کر جا رہا ہوں. ماں باپ کہتے کہاں جائے گا بچوں کو لے کر؟ وہ کہتا ہے فٹ پاتھ پہ رہ لوں گا، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. اتنی نفرت پیدا ہو جاتی دل میں. بھیک مانگ لوں گا، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یہ جملے تک کہہ دیتے بیٹے ماں باپ سے بیوی کی محبت میں فٹ پاتھ پہ رہ لوں گا، اب تمہارے ساتھ ایک دن نہیں رہوں گا. میں بھیک مانگ کر بچوں کو کھلا لوں گا، تمہارے گھر میں ایک دن نہیں رہوں گا. یوں یہ جملے کیا گزرتی ہوگی ماں باپ کے دل پر. میں کہتا ہوں جب بھی بیویاں جوان شوہروں کے کان بھریں اور ماں باپ کا دشمن بنانے کی کوشش کریں، اسی وقت اس عورت کو بھی اور اس مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بڑھاپے میں انہیں اولاد کی ضرورت تھی، میں اس کی اولاد کو چھین کر لے کر جا رہی ہوں. آج جو میں کسی ماں باپ کے ساتھ کر رہی ہوں، کل میرے گھر آنے والی بہو اگر یہی چیز میرے ساتھ کرے گی تو میرے دل پر کیا گزرے گی. کیا میں اپنے بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر سکتی ہوں؟ اگر میں اپنے بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو ان کے بڑھاپے میں ان کے جوان بیٹے کو بھی ان سے جدا نہیں کروں گی میں. کاش یہ سوچ اور فکر ہو جائے، یہ سوچ اور فکر. اور یہ ساری چیزیں تربیت سے ملتی ہیں، تربیت سے. کل تک شادیاں ہوتی تھی نا، توجہ سے سنیے گا، حالانکہ میرا وقت ہو گیا لیکن میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں، اجازت ہے آپ؟ کل شادی ہوتی تھی نا تو رخصتی کے وقت مائیں اپنی بیٹیوں سے کہتی بیٹا اب یہ تیرا گھر نہیں ہے، وہ تیرا گھر. بیٹے ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی، اب وہاں سے جنازہ اٹھے گا تیرا. اپنے ساس سسر کو ساس سسر نہیں ماں باپ سمجھنا، اپنی ننند اور دیور کو ننند دیور نہیں اپنے چھوٹے بھائی بہن سمجھنا، اپنی جیٹھانی کو اپنی بڑی بہن سمجھنا.
بیٹا اس گھر سے شوہر کی اجازت سے، ساس سسر کی اجازت سے اگر ہر دوسرے دن بھی آئے گی، ہمارے گھر کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، لیکن اگر لڑ جھگڑ کر آئے گی، بن اجازت کے آئے گی، ہمارے گھر میں تیری آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کل تک مائیں اپنی بچیوں کو رخصت کرتی تھی تو ان کلمات کے ساتھ رخصت کرتی تھی، لیکن آج ماں باپ اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے بیٹا تو جا تو رہی ہے لیکن ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے گھر کے دروازے 24 گھنٹے تیرے لیے کھلے ہیں۔ اگر شوہر کچھ کہے تو بیٹا برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ساس کچھ کہے تو بیٹا ہم کو فوراً شکایت کر دینا، اگر سسر آنکھ دکھائے تو ہم کو فوراً بتا دینا۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا بیٹیاں رخصت ہو کر جاتی ہیں، ماں باپ انہیں سکون سے اپنے سسرال میں جینے نہیں دیتے، روزانہ فون کر کے 10 بار ماں پوچھتی ہے صبح کتنے بجے بیٹا اٹھتی ہے، ناشتہ تو ہی بناتی ہے کہ تیری ساس بھی مدد کرتی ہے، گھر کا برتن تو ہی دھوتی ہے کہ تیری دیورانی بھی دھوتی ہے، بتا گھر کا کام کاج تو ہی کرتی ہے کہ اور بھی گھر کے لوگ کرتے ہیں۔ اب بار 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 جب ماں یہی سوال بیٹی سے کرتی ہے تو بیٹی بھی ایک دن کہتی ہے آج ساس نے ایسا بولا، آج سسر نے ایسا بولا، آج جیٹھانی نے ایسا بولا، آج انہوں نے مجھ کو صبح امی کی وجہ سے بہت ڈانٹا۔ اب جب وہ شکایتیں کرنا شروع کرتی ہے تو فوراً ماں باپ کہتے ہیں ایک دن بھی وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے بھائی کو بھیج رہا ہوں، فوراً واپس چلی جا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ کئی اجتماعات میں عورتوں میں جا کر تقریر کرتا ہوں نا، میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں، میں تقریر میں کہتا ہوں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو سسرال میں جانے کے بعد تمام پریشانیوں مشکلات کو برداشت کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، وہ رشتے توڑنا نہیں چاہتی، گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، سب کچھ برداشت کر کے بھی گزارا کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے تقریر میں یہ بات کہی، اس کے بعد میں چلا گیا، ایک عورت 2 گھنٹے تک باہر انتظار کرتی رہی میرا، اور جب مجھے پتا چلا میں فوراً گیا اس سے ملنے کے لیے، اس عورت نے برقعے میں تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی حضرت آپ نے جو بیان میں کہا نا بالکل ایسے ہی میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ماں باپ طلاق دلوانا چاہتے تھے، نہ میں راضی تھی لینے کے لیے، نہ میرا شوہر راضی تھا دینے کے لیے، یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے دھمکی دی اگر تو میری بیٹی کو طلاق نہیں دے گا تو تیرا مرڈر کروا دے گا۔ تو مجبوراً میرے شوہر نے طلاق دے دی، کیا کروں؟ وہ کہتی کہ میرے طلاق ہو کے 2.5 سال ہو چکے ہیں، میں آج بھی اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میرا شوہر آٹو چلاتا تھا، غریب تھا، چٹنی روٹی کھاتا تھا، لیکن شرابی نہیں تھا، جواری نہیں تھا، نشیڑی نہیں تھا، گنجیڑی نہیں تھا، وہ خود فاقہ کرتا تھا، مجھے بھی فاقہ کرواتا تھا، وہ جھگی جھوپڑی میں رہتا تھا، مجھے بھی وہیں رکھتا تھا، لیکن مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اسی حال میں اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میری زندگی برباد کر دی، میں واپس جانا تو چاہتی ہوں لیکن کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایک بہن کی کہانی نہیں ہے، ایسی کئی لوگوں کی کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی، بیٹیاں گھر بسانا چاہتی ہیں لیکن مائیں ان کے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کا معاملہ، وہ فیملی کورٹ میں پہنچے، داڑھی والے کو دیکھ کر جج نے کہا طلاق کیوں لینا ہے؟ شراب پیتا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں۔ جوا کھیلتا ہے؟ نہیں۔ تم کو مارتا ہے؟ نہیں۔ اس کی دوسری 2-4 بیویاں ہیں؟ نہیں۔ کہیں افیئر چل رہا ہے؟ نہیں۔ ہر چیز میں نفی میں جواب دیا اس نے کہا پھر طلاق کیوں لینا؟ تو لڑکی کی ماں کہتی بس ہم کو رکھنا ہی نہیں، بس ہم کو۔ وہ کہتا ہے بھئی پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس جتنی تکلیفیں آتی ہیں وہ ساری میں نے گنا دی، ان بیماریوں کی وجہ سے اکثر طلاق ہوتا ہے۔ اگر اس لڑکے میں ایسا کوئی مرض نہیں ہے تو طلاق کیوں؟ لڑکی کی ماں کہتی بس ہم کو رکھنا ہی نہیں ہے۔ اس نے بڑا سمجھایا لیکن کہا جب اب رکھنا ہی نہیں ہے، بیٹی آپ کی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں صرف سمجھا بجھا سکتا ہوں۔ تو آج حالات ایسے بن چکے ہیں، اس لڑکی نے بھی کہا اب اس گھر میں یا تو وہ رہے گی یا تو میں رہوں گی، اب یا تو دوسرے گھر کا انتظام کرو یا تو اس کے مرنے کا انتظار کرو۔ اب وہ لڑکا بیچارہ پریشان کیا کرتا، آخر اس کے دوستوں نے مشورہ دیا ایک کام کر، اپنی ماں کے لیے اپنی زندگی برباد مت کر، تیری ماں نے اپنی زندگی جیسے تیسے گزار دی، اب 2-4 سال اور زندہ رہے گی، اس کی خاطر اپنی خوشیاں کیوں تباہ کرتا ہے؟ اپنی ماں کو لے جا کر ودھا آشرم میں ڈال دی۔
اولڈ پیپل ہاؤس میں ڈال دے اپنی ماں کو، تیری ماں وہاں اپنا وقت گزارے گی، اسے اس کی ہم عمر سہیلیاں مل جائیں گی، وہاں دیکھ ریکھ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور تو اپنی بیوی کو گھر لے آنا، اطمینان کی زندگی گزارنا، مسئلہ حل۔ اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، ماں نے کہا بیٹا اگر بہو میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہے تو پہلے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر میری وجہ سے گئی ہے تو کوئی بات نہیں میرے بیٹے، جا بہو کو لے آ، مجھے جہاں بھیجنا ہے بھیج دے، میں جانے کو تیار۔ آپ سوچے وہ ماں، ارے ایک دن وہ بھی رہا ہوگا جب دلہن کے جوڑے میں اس گھر کے اندر آئی، بتائیے ہے کہ نہیں؟ جب دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، ماں باپ نے کتنے ارمانوں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اس کی شادیوں کی کتنی خوشیاں اور ارمان تھے، اور پھر یہاں آنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اس نے کتنے خوبصورت لمحات گزارے ہوں گے، کیسا وقت گزارا ہوگا، اور جب پتا چلا ہوگا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں گی تو اس کی خوشی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر جب بیٹا پیدا ہوا ہوگا تو اس کی خوشی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس ماں کو کیا معلوم تھا، آج جان کو جوخم میں ڈال کر جس بیٹے کو میں جنم دے رہی ہوں، یہی جوان ہو کر اپنی بیوی کی محبت میں مجھے گھر سے نکال دے گا۔ کیا وہ ماں جانتی تھی؟ لیکن پھر بھی ماں نے کہا بیٹا تیری خوشی کے لیے میں جو کچھ تو کہے کرنے کو تیار، جہاں ڈالنا ہے ڈال دے، بیچ دے۔ اس نے ماں کو لے جا کر وردھا آشرم میں ڈال دیا، ہر اتوار کو جاتا تھا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مل کے آتا، پھر مہینے میں 1 بار جاتا، پھر 2-3 مہینے میں 1 بار جاتا، پھر اتنا مصروف ہوا کہ صرف فون کرتا اور ماں کا حال چال پوچھ لیتا۔ انہی سالوں میں اس کے گھر پر بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، جب بچہ ہوا تو لے جا کر ماں کو دکھا کر لے کر آ گیا، ماں مبارک کو پوتا پیدا ہوا ہے، ماں نے بھی بچے کی بلائیں لی، دعائیں دی، اس کے بعد وقت گزرتا رہا، اب اس نے ماں کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ ایک دن دفتر میں تھا، اس کو اچانک کال آتا ہے، تمہاری ماں بہت دنوں سے بیمار ہے، ہم نے تمہیں کئی بار کہا آ کر دیکھ لو لیکن تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب تمہاری ماں کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، اب بھی ملاقات نہیں کرو گے تو ہمیں لگتا ہے پھر کبھی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکو گے۔ اتنا سنا تو تڑپ اٹھا، کام کاج چھوڑ کر اپنی ماں سے ملاقات کرنے آتا ہے، آ کر دیکھا تو ماں پر نزع کا عالم تھا، ماں کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، سر پر ہاتھ رکھتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو نے کتنی تکلیفوں سے مجھے پالا ہے، تو نے میری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، اے ماں میں تیری خدمت نہ کر سکا، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، اے ماں مجھے معاف کر دے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے کب کہا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، ارے میں تو یہاں بھی لیٹے لیٹے تیرے لیے دعائیں ہی کرتی ہوں۔ ماں بیٹے کی باتیں چل رہی تھی، ماں نے کہا بیٹا کیا تو میرا ایک کام کرے گا؟ بیٹا کہتا ہے امی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ماں کہتی بیٹا یہاں لوگ زیادہ ہیں اور یہاں پنکھے کم ہیں، گرمی کے موسم میں یہاں گرمی بہت ہوتی ہے، رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، میرے بیٹے اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے میرے لیے اپنی طرف سے یہاں 2-4 پنکھے لگوا دے۔ اس نے کہا ماں اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں پنکھے لگوا دیتا ہوں، لیکن ماں پنکھے لگوا کر فائدہ کیا ہوگا، تو تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، ان پنکھوں سے تجھے کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو ماں کہتی بیٹا تجھ سے کس نے کہا یہ پنکھا میں اپنے لیے لگواتی ہوں؟ بیٹا اللہ گواہ ہے یہ پنکھا میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی ہوں، یہ پنکھا تو میں اس دن کے لیے لگوا رہی ہوں جب تیرا بیٹا بھی جوان ہو جائے گا، جب تیرا بیٹا بھی شادی کر کے دلہن لائے گا، اور جب تیرے بیٹے کی بیوی اس سے لڑ جھگڑ کر مائکے جائے گی اور بیوی کو بلانے کے لیے تیرا بیٹا تجھے لا کر یہاں چھوڑ جائے گا، بیٹے میں اس دن کے لیے پنکھا لگوا رہی ہوں، میں نے تو جیسے تیسے وقت گزار دیا لیکن جب تو یہاں آئے تو تجھے یہاں گرمی نہ لگے اس لیے چاہتی ہوں کہ پنکھے لگوا دے۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ سننا تھا، بیٹے کو غلطی کا احساس ہو چکا تھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ کیا کرتا، وہ روتا پچھتاتا رہ گیا اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں ملنا ہے لیکن ماں باپ کی دل آزاری، ماں باپ کو تکلیف دینا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ملے گی۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک ماں باپ حیات ہوتے ہیں ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے، اور جب ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت کھو دیا ہے ہم نے۔
آپ جانتے ہیں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا بی بی سی پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ سیریا میں بمباری کی وجہ سے ایک بچے کے ماں باپ دونوں مارے گئے، چھوٹا سا بچہ تھا وہ۔ اس سے بی بی سی کے رپورٹر نے پوچھا آر یو گوئنگ ٹو مس یور مدر، کیا تم اپنی ماں کو مس کرو گے؟ اس بچے نے نہ میں جواب دینے کی کوشش کی، ہماری طرح سمجھدار نہیں تھا، جوان نہیں تھا، عقل و شعور والا نہیں تھا، بچہ تھا۔ اس بچے نے نہ میں جواب دینے کی کوشش کی، مسکرا کر وہ نہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگا زاروں قطار۔ آپ ذرا سوچیں، آج ہم کڑیل جوان ہیں، نکاح میں ایک عورت سر دبانے کو بھی تیار، کھانا پکانے کو بھی تیار، بستر بدلنے کو بھی تیار، کپڑے دھونے کو بھی تیار، تو اس کی موجودگی میں شاید ہم اپنی بوڑھی ماں کو یاد نہ کرتے ہوں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو جن بچوں نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ ارے جب مائیں بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں، وہ بچے جو بچپن میں ماں کی محبت سے محروم ہو گئے ہیں، ان بچوں کا کلیجہ کیا منہ کو نہیں آتا ہوگا؟ میرے نبی کی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب میرے آقا 6-7 سال کے بچے تھے، آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 6-7 سال کے بچے، میرے نبی صحابہ کی فوج کو دیکھتے، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں غلام ہی غلام نظر آتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور آقا فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، جس نے میری یتیمی دیکھی، جس نے غربت دیکھا، جس نے مکے کے وہ غربت کے شب و روز دیکھے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو یہ منظر بھی دیکھ لیتی، یہ خوشیاں بھی دیکھ لیتی، یہ مقام بھی دیکھ لیتی۔ ارے بچپن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھا اور نبی اس عمر میں پہنچ کر بھی اپنی ماں کو مس کرتے ہیں۔ آج جوانوں کو اپنی بوڑھی ماں کی یاد نہیں آتی۔ ارے وہاں جھارکھنڈ میں، بہار میں، یو پی میں، ویسٹ بنگال میں وہ بستر پر پڑی رات بھر سوتی ہے کہ رات بھر ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ کراہتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے، اس کی آہوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اپنی ماؤں سے پیار کرو، اپنی ماؤں کی خدمت کرو، اپنی ماؤں کے حقوق ادا کرو۔ بیویاں لاکھ دعائیں کرے، آپ کو جنت نہیں ملنا ہے، اور ماں ایک بار محبت سے مسکرا دے گی، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور بالخصوص محمد علی بھائی کی مرحومہ والدہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔